لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انشاءاللہ دینی کام کے تعلق سے ہم سنیں گے وہ ہے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ امیر اہل سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک رسالے کی ترغیب دلاتے ہیں اور پھر پڑھنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ ہے۔ اور مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس کو دیکھنا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم کھانا نہ کھائیں تو کمزور پڑتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے عقائد، اعمال، ہماری فکریں، ہمارے جذبات، علم پر عمل کی جستجو، کڑن، تڑپ، فکر، اہمیت، ان چیزوں کو رینیو کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے اس کی حاجت رہتی ہے کہ ہم مطالعہ کرتے رہیں۔ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ فرض علوم مطالعے کے ذریعے سیکھے جائیں گے نا۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم کامیاب مبلغ بننا چاہتے ہیں۔ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ کہ مجھ پر جو ذمہ داری دینی کام کی ہے میں اس کو کما حق ہوں کیسے جانوں گا؟ مطالعہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ مدنی مقصد کی تکمیل کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ نیک اعمال کی معلومات کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے۔ سنتوں پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے سبحان اللہ کیسے کیسے فضائل ارشاد ہوئے۔ الترغیب والترہیب، کتاب العلم، حدیث نمبر 20۔ جو کوئی اللہ پاک کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے، اچھی طرح یاد کر لے، پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، 1 2 3 4 5 کلمات۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مطالعہ علم دین کی جان ہے، اور مطالعہ سے اتنا علم حاصل ہوگا کہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی سرا ہی نہیں ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کریں فرض علوم کی، تو بنیادی عقائد یہ سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ حسب حال، کیونکہ ہر ایک کا حال مختلف ہے نا، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، مختلف کیفیات ہیں۔ تو اس کی اپنی کیفیت کے مطابق اس کو علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح منجیات اور مہلکات، یعنی وہ اعمال جو نجات دلانے والے ہیں، اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور وہ معاملات، وہ اعمال جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کی معلومات بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے صحبت علماء ہے یا دینی کتب کا مطالعہ ہے۔ کامیاب مبلغ، اب جو کامیاب مبلغ بننا چاہے، کامیاب تبلیغ دین کرنے والا، اور تبلیغ دین کرنا سنت انبیاء، قرآن پاک میں جا بجا تبلیغ کرنے کے فوائد ہیں، حکم ہے، بہترین امت قرار دیا گا ایسا کرنے والوں کو۔ مومنین کے جو اوصاف قرآن کریم نے جا بجا بیان کی، اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں مومنین۔ اب کامیاب مبلغ، کامیاب نیکی کی دعوت دینے والا بننے کے لیے بھی مطالعے کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں نئی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہر ایک سے ایک ہی بار تھوڑی ہوتی، بار بار ہوتی ہے۔ بات سے نیکی کی دعوت بار بار دینا ہے تو ہر بار ایک ہی کیسٹ تھوڑی چلنی چاہیے بھائی، الفاظ بدلیں، موضوع بدلے، کچھ معلومات تو ہو نا، پھر ہوگا وہی ترغیب ترہیب ترغیب ترہیب۔
نیکی کا ثواب، گناہوں کا عذاب، الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے نا بھائی، ثواب و عذاب. اور پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن پاک کا اسلوب دیکھ لیں، ترغیب ترہیب چل رہی ہے مسلسل. تو خیر جو مبلغ کامیاب ہونا چاہے اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے، بغیر مطالعے کے تو وہ کیسے وہ کرے گا؟ بیان، درس وغیرہ سب کے لیے مطالعے کی حاجت اس کو رہے گی. اور مطالعے کا ذوق، اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، اہدنا الصراط المستقیم، جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صحابہ اور اولیاء جو اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتگان ہیں، کامیاب ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے، چلانے والے، ہادی ہیں، مہدی ہیں. ان میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں. آپ کو مطالعے کا شوق، اللہ اکبر، بچپن ہی سے استاد صاحب سے چوتھائی کتاب سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 1/4، اور پھر خود ہی کتاب پڑھ لیتے تھے، یاد کر کے سنا دیتے تھے. اعلیٰ حضرت. وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ. ماشاء اللہ. اب 2 جلدوں پر مشتمل کتاب العقود الدریہ، ضخیم کتاب، ایک رات میں آپ نے پڑھ لی تھی. اعلیٰ حضرت ہیں بھائی. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، ان کی بات سنیں بھائی، عقلوں میں نہیں آتی یار، ایسے یہ تو اللہ والے ہیں بھائی. بحمد اللہ میں نے شیخ زکریا کی شرح الروض کا 30 مرتبہ مطالعہ کیا، ایک کتاب کا 2 مرتبہ مطالعہ کیا، 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب 1 مرتبہ پڑھی، 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب 1 مرتبہ پڑھی. شرح مسلم للنووی 15 بار پڑھی، جلال محلی کی شرح 30 مرتبہ پڑھی، شیخ عز الدین کی کتاب 5 مرتبہ پڑھی، تفسیر خازن 3 مرتبہ پڑھی، تفسیر ابن عادل 7 مرتبہ پڑھی، تفسیر بیضاوی 5 دفعہ پڑھی، 100 جلدوں پر مشتمل تفسیر 1 بار پڑھی، تفسیر جلالین تقریباً 30 بار پڑھی، تفسیر در منصور 3 بار پڑھی. کیا بات ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں مطالعے کا ذوق عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے 40 سال 40 ایئرز اس طرح گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر ایک کتاب ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کتب کے مطالعے سے کبھی سیر نہیں ہوئی، میرا دل ہی نہیں بھرتا. نئی کتاب نظر پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے خزانہ آ گیا. میں نے مدرسہ نظامیہ کے کتب خانے میں 6000 کتابیں جو تھیں اس کا مطالعہ کیا. 6000. اگر میں کہوں کہ 20,000 کتب کا مطالعہ میں نے کیا تو بظاہر یہ تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہے، مگر یہ میری طلب سے کم ہے. کیسا ذوق ہے بھائی. خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی ہجری کے جلیل القدر محدث اور پاک و ہند کے اندر حدیث کا علم آپ لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دوران مطالعہ سر کے بال اور امامہ وغیرہ چراغ سے چھو کر جلس جاتے، لیکن مطالعے میں مشغولیت کے سبب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. مطالعہ، اور کیسا مطالعہ، کیسا ڈوب کر. امیر اہل سنت جن کتب کے مطالعے کا ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، اس میں نمبر 1 فتاوی رضویہ، بحر شریعت، احیاء العلوم شریف، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ نمایاں. فوائد کیا ہوتے ہیں مطالعے سے؟ مطالعہ کرنے کے فوائد، بینیفٹس آف اسٹڈی. 2009 میں برطانیہ کے یونیورسٹی میں تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، اور اس سے پتہ چلا مطالعے کی عادت ذہنی تناؤ اور پریشانی کو 68%، 68% کم کر دیتی ہے. اس کے لیے ایکسپرٹس نے 6 منٹ تک مختلف لوگوں کو اخبار، کتب یا کوئی اور تحریر پڑھنے کو دی. اس دوران ان کے دل کی دھڑکن اور پٹھوں میں تناؤ کو نوٹ کیا. ڈاکٹر کے مطابق مطالعہ انسان کو پریشانیوں، فکروں سے
آزاد کراتا ہے، اس کے علاوہ شعور و سوچ کو بھی تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کتب بینی دماغی نقصان کو روکتی، دماغی انحطاط اس سے روکتی، یعنی ذہنی صلاحیت، دماغی صلاحیت جو کم ہونے لگتی ہے نا، مطالعہ اس چیز کو روکتا ہے۔ نام یاد نہیں رہتے، چیزوں کے نام یاد نہیں رہتے، بھولنے کی عادت پڑ جاتی، نئے علوم سیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، ذہنی مسائل حل کرنے میں وہ سست روی آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مطالعہ۔ اور بھی امراض ہیں وہ مطالعے سے دور ہوتے ہیں، دماغی امراض بالخصوص۔ ذہنی سکون کا سبب ہے مطالعہ۔ ایک ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے مطالعہ ذخیرہ الفاظ کو بڑھاتا ہے جس کا براہ راست تعلق ذہانت سے ہے۔ اسی طرح بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالی جائے تو ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں 2014 میں چائلڈ ڈیولپمنٹ نامی جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ، جن بچوں کو 7 سال کی عمر میں پڑھنے کی تیز عادت ہوتی ہے، آگے چل کر ان کا آئی کیو لیول بلند ہو جاتا ہے، جو ذہانت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ آئی کیو لیول یہ کتنا ذہین ہے، کتنا شارپ مائنڈ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، سمجھو اس سے پتہ کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کی کچھ مدنی پھول، اس کی اور ہر نیک عمل کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، ثواب کے حصول کی ہونی چاہیے۔ مطالعہ سے پہلے اللہ نصیب فرمائے حمد و صلات پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھیں، برکت ہی برکت ہے۔ مثلا ہم کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے، تو یہ پڑھتے ہوئے بڑھ جائیں تو وہ ٹائم اس میں لگ جائے گا۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نیک کام سے پہلے اللہ پاک کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب تو یہ مطالعے سے ہی مشروط نہیں ہے، تو جنرل فرمایا گیا نا، تو کوئی کام کریں الحمدللہ صلی اللہ علیہ محمد، یہ لیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ محمد، ہماری زبان پر جاری ہو جائے، سبحان اللہ۔ قبلہ رو بیٹھ کر اگر مطالعہ کریں تو مطالعے کی برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ صبح کا وقت مطالعہ کرنے کے لیے بہت مفید ہے، وہ وقت جس میں اب وہ صبح دوپہر شام ہے، نیند کا غلبہ نہ ہو، ذہن زیادہ کام کرتا ہے، پرسکون جگہ ہوگی تو مطالعہ زیادہ مفید ہوگا، روشنی اوپر سے آ رہی ہو، مطالعہ کرتے وقت ذہن حاضر ہو، طبیعت فریش ہو، تر و تازہ ہو، تو اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور آپ فرماتے رہتے ہیں کہ مطالعہ وسیع کریں، بار بار پڑھیں، اہم مدنی پھول لکھیں، پھر اشاریہ بنائیں۔ کتب کے شروع میں جو مکتبۃ المدینہ کی کتب لکھا بھی ہوتا ہے، خود اپنا بنا لیں، بیان کے لیے مختلف ٹاپکس۔ اور ماشاءاللہ جو ایپ ہمیں ملی ہے نا، تفسیر صراط الجنان، کیا بات ہے، یہ نعمت سے کم نہیں ہے، سچی اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اب الحمدللہ مختلف ٹاپکس پر ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں حکمت، اس تعلق سے میں نے سرچنگ کی، ابھی باقی ابھی چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کا قانون بنایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمائش آئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ آزمائش کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ سود حرام ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ کتنے ٹاپک ابھی تو چل رہا ہے، ابھی تو وہ سورہ نساء تک پہنچا ہوں میں، کتنی ہے یہ، اور مزید آپ کو بتاؤں ناسخ و منسوخ کی کیا حکمت ہے؟ مرتد کو قتل کر دیا جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جو اسلام سے پھر جاتا ہے، مسلمان ہو کے پھر گئے، سود فارغ کر دو، کیا حکمت ہے اس میں؟ عورت قبرستان نہ جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پیدائش انسانی کی کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے مچھر کی مثال بیان کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اعضا گواہی دیں گے بروز قیامت، اس میں کیا حکمت ہے؟ امیری غریبی میں کیا حکمت ہے؟ کفار عذاب طلب کرتے رہے مگر اللہ پاک نے عذاب نازل نہیں کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ کیسے ٹاپک ہے بھائی، بندہ یوں کر کے سنے گا، آنکھیں پھاڑ کر منہ کھول کر، وہ حیران ہو جائے گا، ہاں یہ بات ہو رہی ہے یار، یہ کیسی بات ہے، کیسی بات؟ او بھائی وہ نہ ہو، ہمیں بھی اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا ہے نا،
کھانے پینے سے بدن تر و تازہ رہتا ہے، انشاءاللہ الکریم مطالعے سے ذہن تازہ رہے گا، سوچیں تازہ رہیں گی۔ اچھا، یہ تو ایک خاص ایک میں نے آپ کو بتایا نا، اور مزید سنیں ٹاپک میں نے الحمدللہ وہ لکھے ہوئے، نیکی بدی نہیں چھپتی، یہ ٹاپک ہے نا۔ اللہ پاک نیکوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ درخت طوبہ یہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کی کیا شانیں ہیں، ماشاءاللہ۔ خرچ کی ترغیب، بیت رضوان کے اسباب کیا ہوئے، حضرت عثمان اور تفسیر، شان عثمان بزبان قرآن، مدت خلافت راشدہ، حیا عثمان، خوف خدا، علم غیب مصطفیٰ، عثمان غنی کا وضو اور مسکراہٹ، ہارون کو وزیر کر دے، حبیب و خلیل کا فرق، نیک اور خبیث روحیں، کافر سمجھے گا وہی آگ میں، جنت کا راستہ آسان ہے۔ کتنے ہی دیکھیں الحمدللہ۔ تو مطالعہ یہ بھی مطالعہ ہے نا، اچھی تو بہت آسان ہے، موبائل ہر وقت جیب میں چلتے پھرتے، سونے سے پہلے 2 4 5 10 منٹ لگتے ہیں نا، لیٹتے لیٹتے سوتے سوتے، اسی میں مطالعہ کر لیں بھائی، کوئی کتاب نہیں اٹھانی مطالعہ۔ ہاں، اس کی احتیاط یہ ہوگی کہ آپ لائٹ میں مطالعہ کریں، ورنہ آنکھوں پر بہت اثر پڑے گا اندھیرے میں، کیونکہ ریز اس کی نکلیں گی، ڈائریکٹ ایفیکٹ کریں گی۔ اب اس کی ایک صورت تو ہے کہ لائٹ چلائیں، مطالعہ کرتے رہیں، سونے سے پہلے بند کر لیں، اب اٹھنے میں سستی ہوتی بٹن تو ادھر ہے، تو اس کا حل یہ کہ آپ اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیں، جبکہ کوئی اور ساتھ سوئے ہوئے کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے، اس کا تو لحاظ رکھیں گے نا۔ خیر، مطالعہ یہ بس اللہ ہمیں نصیب فرما دے، دیگر کاموں کے ساتھ مطالعہ جاری رکھیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مطالعہ کرتے کرتے نا وہ اکتاہٹ سی بعض اوقات ہوتی ہے نفس کی شرارت کی وجہ سے، تو ٹاپک بدل دیں مطالعے کا، مثلا سیرت پڑھ رہے ہیں تو تفسیر پڑھنا شروع ہو جائیں، تنظیمی کی رسالہ پڑھنا شروع کر دیں، شورا کے مدنی پھول پڑھنا شروع کر دیں، ٹاپک چینج کر دیں تو دلچسپی دوبارہ آ جائے گی، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ پڑھنا شروع کر دیں، اسلامی کی سپیچز جو ایپ ہے وہ اوپن کر لیں، اس میں سے کوئی بیان پڑھنا شروع ہو جائیں، تو یوں وہ مطالعہ چلتا رہے۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی کھانا جو نا وہ نفس مانتا نہیں ہے، راضی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں تو تیار ہو جاتا ہے کھانے کے لیے۔ تو اسی طرح مطالعے کے تعلق سے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی حرص ہوگی تو کثیر مطالعہ ہوگا، علم پر عمل نہ بھی کیا جائے اس کا ثواب ہے۔ تو مطالعہ یہ علم ہے نا، علم حاصل کیا جا رہا ہے، ہم عمل نہ بھی کریں بعد میں پھر بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ ہم کامیاب لوگ بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں، غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور سب کو کامیابی جن کے نعلین مبارکین کے صدقے میں ملی ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، فلاں سائنٹسٹ فلاں، ارے بھائی کافر ہے، یہ تو کتے سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، اس کو کیا ہیرو بنا کے پیش کیا ہوا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھو نا۔ اور سیرت کیونکہ ایک کتاب ہے، کتنی کتابیں، اچھا ہر کتاب کا انداز جدا ہے، سب پڑھیں، اللہ ذوق نصیب فرمائے نا، مگر لاہوں وہ ذوق کہاں سے جو مطالعہ کرائے۔ اللہ ہمیں اس نیکی کی دعوت والے کام میں شرکت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.dawatislami.org کا وزٹ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔